بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشد و ہدایت کے ستارے صحابہ۔ احباب، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے متعلق بتاؤں گا جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ایک ایسا جرنیل جس نے تمام زندگی کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے یہ دعا دی کہ خداوند، یہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بس تو اس کی مدد فرما۔ جی، آپ درست سمجھے ہیں، میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم غزوہ موتا کے متعلق بات کریں گے۔ چونکہ یہ قصہ کچھ طویل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2 حصوں میں بیان کیا جائے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندانی عہدہ پر فائز تھے۔ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اعزاز کو برقرار اور قائم رکھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک زبردست جرنیل اور کماندار تھے۔ پوری زندگی انہوں نے کبھی شکست اور ناکامی کا منہ نہیں دیکھا۔ ہر معاملہ میں پرعزم اور باہمت تھے۔ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمانوں کے لیے ایک مستقل خطرہ تھے۔ جنگ احد میں انہوں نے ہی اپنی جنگی ترکیب سے قریش کی شکست فاش کو فتح میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن مقابل میں چونکہ نبوت تھی، لہذا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت کے سامنے ناکام اور شل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ان خوبیوں سے آشنا تھے، لہذا اسلام لانے کے بعد مشرکین کے لیے باعث خطرہ بن گئے اور اسلامی فتوحات میں ان کی وجہ سے کافی مدد ملی۔ مشرکین کے ساتھ ہر معرکہ میں ان کی بے پناہ تلوار اہل کفر اور شرک کا شرازہ بکھیرتی رہی۔ موتا شام میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے۔ اس جگہ سے بیت المقدس 2 مرحلے پر واقع ہے۔ یہ جنگ سب سے زیادہ خون ریز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئی، اور یہی معرکہ بازنطینی سلطنت کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ معرکہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، یعنی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ابھی قریباً 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ یہ معرکہ پیش آ گیا۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنتوں کو دعوتی خطوط بھیجنے شروع کیے۔ اس سلسلہ میں ایک مراسلہ حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مراسلہ لے کر اس کے پاس گئے۔ اس مراسلہ میں یہ بھی تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تمہاری سلطنت باقی رہے گی۔ اس لیے جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب میں یہ جملہ پڑھا تو غصہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے خط کو زمین پر پٹک دیا اور کہا، میری حکومت مجھ سے کون چھین سکتا ہے؟ من جنزع ملکی منی۔ حاکم بصرہ شرحبیل بن عمر غسانی نے بھی اس سے بھی زیادہ بےہودہ سلوک کیا۔ اس رومی گورنر کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خط لے کر گئے۔ وہ سرحد شام پر موتا کے مقام پر پہنچے تھے کہ حاکم بصرہ کے اشارہ پر ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ بین الاقوامی روایات کے مطابق یہ واقعہ ایک ملک پر دوسرے ملک کی جارحیت کے مترادف تھا۔ اس وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ پر یہ بات سخت گراں گزری۔ علاوہ ازیں مختلف قرائن بھی یہ ظاہر کر رہے تھے کہ شام کی فوجیں پیش قدمی کر کے مدینہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں۔
رومی شہنشاہیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ عرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہو اور وہ ترقی کرے۔ چنانچہ سیدنا حارث بن عمیر ازدی کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر موضع حرک میں اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ 3000 کی تعداد میں اسلامی لشکر اکٹھا ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے قبل جنگ خندق کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر پر سیدنا زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی کام آ جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ اسی وجہ سے اس مارکہ کو مارکہ جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر لشکر سیدنا زید بن حارثہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا۔ پھر آپ امراء جیش اور لشکر دونوں کو ہدایات فرماتے ہوئے شہر سے باہر تثنیۃ الوداع تک تشریف لے آئے۔ یہاں ٹھہر کر لشکر کو کچھ ہدایات دیں کہ ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری ملحوظ رکھنا۔ روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مل کر دعا کی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الفاظ میں الوداع کہا: اللہ تمہاری مدد فرمائے اور تم سے ہر قسم کے ضرر کو دور فرمائے اور صحیح و سالم واپس لائے۔ اب یہ پیغمبر کی دعا لے کر یہ لشکر اپنے راستے پر رواں ہو گیا۔ یہ لشکر شمال کی طرف معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پڑاؤ ڈالا تو جاسوسوں نے خبر دی کہ ہرقل بلقاء کے علاقہ میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کے لشکر جرار کے ساتھ خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے کئی قبائل کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں، یعنی 2,00,000 کا لشکر جرار۔ مسلمان اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں اتنے بڑے لشکر سے سابقہ پیش آئے گا۔ معان میں اسلامی لشکر 2 راتیں ٹھہرا اور ان 2 راتوں میں یہی مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے، کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کچھ حضرات نے یہ رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے مطلع کیا جائے اور ان کے حکم کا انتظار کیا جائے، کیونکہ 2,00,000 فوج سے 3,000 مجاہدین کا ٹکرانا کچھ انوکھا سا اور عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو لشکر کو خام خواہ موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہادری میں یکتا اور فصاحت میں یگانہ روزگار تھے، لوگوں سے کہا: سبحان اللہ۔ اب یہ ان کے الفاظ سنیں: صاحبو، جس شے سے تم کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی تمنا دل میں لے کر ہم گھروں سے نکلے ہیں۔ ہم کافروں سے قوت اور کثرت کے بل پر نہیں بلکہ ہم صرف ان سے دین کے بل پر لڑتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف و معزز فرمایا۔ اس لیے اٹھو اور آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، یا تو ہم دشمن پر غالب آ جائیں گے یا پھر ان کے ہاتھوں سے شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ لوگ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے متفق ہو گئے اور جاں بازوں کی یہ 3,000 کی جماعت دشمن کے 2,00,000 کے لشکر جرار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہو گئی۔ مسلمان موتا میں خیمہ زن ہو گئے۔ سیدنا زید بن حارثہ نے لشکر کی صف بندی کی اور پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایمان اور قوت کا مقابلہ ہوا اور 3,000 کے معمولی لشکر نے 2,00,000 ٹڈی دل کا اس دلیری اور بہادری سے مقابلہ کیا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سب سے پہلے
سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر کا عطا کردہ جھنڈا لیے دشمن کی صفوں میں تیرنے لگے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ موت سے مفر نہیں، اور مومن کی نگاہ میں موت کا درجہ فتح و کامرانی سے کم نہیں۔ شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ ایسی بے جگری سے لڑے کہ موت سے کھیلتے ہوئے دشمن کے تیروں کی آماجگاہ بن گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ ان کے شہید ہوتے ہی علم اسلام سیدنا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا۔ اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ وہ دشمن کی فوجوں میں گھس گئے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے کچھ دیر کے بعد انہوں نے بھی جاں بازانہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی اس غزوہ میں شریک تھا۔ ہم نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کیا تو دیکھا کہ ان کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 90 زخم تھے اور سب سامنے تھے، پشت کی طرف کوئی زخم نہ تھا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو عمرہ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے جب، تو تیسرے امیر جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ جو ہی سیدنا عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، بنو اجلان کے ایک شخص ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور بولا، مسلمانوں اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ ثابت نے کہا، میں یہ بار گراں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جھنڈا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا دیا اور کہا، آپ جنگ کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہیں، انہیں اپنا امیر مقرر کر لو۔ مسلمانوں نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کی قلت تعداد اور ضعف قوت پوشیدہ نہ تھی، لیکن وہ فوج کو لڑانے کے ماہر اور عزم گاہ کے نشیب و فراز کو سمجھنے میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ اگرچہ ابھی نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن جھنڈا لیتے ہی اثر نو فوج کو مرتب کیا اور غروب آفتاب تک اسے دشمن سے پرزور طریقے سے لڑاتے رہے۔ تو احباب گرامی، یہ پہلا حصہ